وعلیکم، امید ہے ہمارے تمام کسان بھائی خیریت سے ہوں گے۔ آج ہماری گندم کی جو فصل ہے وہ تقریباً 70 ڈیز کو پہنچنے والی ہے، گوب پہ آ چکی ہے۔ تو تیسری ایریگیشن ہے بجائی کے بعد، تو ہم کیا چیزیں استعمال کر رہے ہیں اور ان کا مقصد جو ہے وہ کیا ہے، کیونکہ یہاں پہ آ کے جو اکثر کسان ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں کہ کیا ہمیں یوریا استعمال کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، اس کا فائدہ اور نقصان کیا ہے۔ کیونکہ جو شگوفہ سازی 60 دن کے اندر مکمل ہو جاتی ہے، اس پہ سٹا بنتا ہے، اور 60 دن کے بعد کی جو شگوفہ سازی ہے اس کا تقریباً کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو یہاں پہ جا کے جو سب سے اہم چیز ہے تیسرے پانی پہ ہے، وہ ہے ایس او پی کا استعمال۔ ایس او پی ایک تو فوجی فرٹیلائزر کی 50 کلو والی ہے، وہ سخت ہوتی ہے، وہ بجائی کے ٹائم استعمال کرنی ہوتی ہے۔ باقی جو سولیبل ہے ایس او پی 25 کلو یا 10 کلو کے بیگ ملتے ہیں مختلف کمپنیز کی جانب سے، اسے جو ہے وہ حل پذیر ہوتے ہیں پانی میں۔ تو اس جگہ کیونکہ ہم چھٹا نہیں کر سکتے گندم میں، تو تیسرے پانی پہ جو ہم نے ایس او پی استعمال کرنی ہوتی ہے وہ سالیبل جو پانی میں حل پذیر ہو۔ تقریباً وہ ہم نے ایف ایم سی کا 25 کلو کا بیگ 10,000 کا لیا ہے۔ یہ کم از کم آپ 5 سے لے کر 12 کلو تک کم از کم استعمال کیا کریں، کم از کم 10 کلو تو فی ایکڑ میں استعمال کریں، کیونکہ ایس او پی کا کام ہے آپ کا موٹا دانہ جو ہے وہ موٹا ہوگا، اس کے سائز میں اضافہ ہوگا، اس کی رنگت میں اضافہ ہوگا، اور یہ اس کی پی ایچ لو ہے تو خوراک کی جو روانی ہے پودے میں وہ بہتر ہو جاتی ہے، اور آپ کا پودا اچھے طریقے سے خوراک لینا شروع کر دیتا ہے۔ خاص طور پہ جن زمینوں کی پی ایچ جو ہے وہ ہائی ہے، وہاں پہ جو ہے یہ ایک تیزابی کھاد ہے، یہ بہترین ہے۔ جبکہ اگر شگوفہ سازی کا عمل آپ کا تھوڑا کم ہوا ہے، شگوفے چھوٹے ہیں، آپ چاہتے ہیں ان پہ بھی سٹے بنے اور بن چکے ہیں، تو آپ آدھی بوری جو ہے یوریا استعمال کریں، تاکہ آخر تک آپ کی گندم کی جو رنگت ہے وہ سبز رہے اور نائٹروجن آہستہ آہستہ ملتی رہے۔ اسی طرح اگر آپ یہاں پہ نیٹروفاس استعمال کر رہے ہیں آدھی سے 1 بوری، تو اس سے کیا ہے کہ فاسفورس بھی مل جائے گی آپ کی فصل کو اور نائٹروجن بھی مل جائے گی، ساتھ میں ہم پوٹاش دے رہے ہیں، تو تمام تقریباً جو اجزائے کبیرہ ہیں وہ فصل کے پورے ہو جائیں گے۔ یہ دیکھیں جی، یہ ہم نیٹروفاس دے رہے ہیں فی بیگ ایکڑ میں، یہ تیسری ہماری ایریگیشن ہے۔ سرسبز کی ہمیشہ آپ نے جب بھی نیٹروفاس لینی ہے تو وہ سرسبز کی لینی ہے۔ جبکہ جو ایس او پی ہے، ہم یہ دیکھیں ایف ایم سی کمپنی کا ایس او پی استعمال کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ ہم یہاں پہ اس کے وزن کر رہے ہیں، اور وزن کے حساب سے فی ایکڑ میں تقریباً 10 کلو ہم ایس او پی اور آدھی سو فی بوری تک ہر ایکڑ کے حساب سے جہاں پہ جتنا کمی ہے اس حساب سے ہم نیٹروفاس کا استعمال کر رہے ہیں۔ جبکہ یہاں پہ جو ہے وہ آپ میگنیشیم سلفیٹ کا استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہماری جو ہے 60 دن کی فصل ہے، یہ ہماری گندم جو ہے وہ تقریباً 70 سے 75 دن کی ہے، یہ زیادہ گوب کی صورت میں آ چکی ہے، کہیں کہیں پہ جو ہے ایک آدھ سٹا بھی نکال رہی ہے۔ تو اس سٹیج پہ زیادہ یوریا کا استعمال بھی آپ کی زمین کو جو ہے آپ کی گندم کی فصل کو کمزور کر سکتا ہے، آپ کی فصل کچی ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے گرنے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اس لیے 70 دن پہ جا کے جو یوریا کا استعمال ہے مناسب ہی کرنا ہے آپ نے۔ اگر آپ کی گندم کا بہترین ہے، شگوفے زیادہ بنے ہیں، ٹلر زیادہ ہیں، تو پھر تو کوشش کریں آپ اس سٹیج پہ تیسرے پانی پہ یوریا کا استعمال نہ ہی کریں تو بہتر ہے۔ ورنہ جو ہے آپ زیادہ سے زیادہ آدھی بوری استعمال کر رہے ہیں 70 دن سے پہلے، 75 دن سے پہلے، کیونکہ 80 دن پہ جا کے آپ کی فصل نے مکمل گوب کی صورتحال پہ چلے جانا ہے، تو وہاں پہ یوریا کا استعمال ہمیشہ نقصان دہ ہوتا ہے، آپ کی فصل دوبارہ کچی ہو جائے گی، سٹے کی جانب میل ہو رہی ہوگی تو وہ رک جائے گی۔ یہ بہترین پلان ہم نے آپ کو ایک مختصر شارٹ دے دیا ہے کہ یہاں پہ آپ نے ایس او پی پوٹاش کا استعمال کرنا ہے، اور آدھی سے 1 بوری نیٹروفاس استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ نیٹروفاس میں تھوڑی سی مقدار کیلشیم اور میگنیشیم کی بھی ہوتی ہے۔ اور یہاں پہ تیسری ایریگیشن پہ آپ ایس او پی کے ساتھ کین گوارا کا استعمال بھی کر سکتے ہیں، جو کاشتکار جو ہیں خاص طور پہ 8 پی ایچ سے اوپر جن کی زمینیں ہیں۔ کین گوارا میں نائٹروجن ہوتی ہے اور کیلشیم ہوتی ہے، اور نائٹروجن جو ہوتی ہے اس میں آہستہ آہستہ ریلیز ہوتی ہے، تو آپ کین گوارا کا استعمال بھی کر سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں 75 دن سے پہلے یہ چیزیں آپ مکمل کر لیں، بعد میں ان چیزوں کا نقصان ہوتا ہے۔